اپنے شاگرد کے ساتھ بازار سے گزر رہا تھا۔ وہ دونوں باتیں کرتے جا رہے تھے کہ اچانک ہی ایک آدمی سامنے آیا اور سقراط کو برا بھلا کہنے لگا۔ سقراط اس کی باتوں کا کوئی جواب دیے بغیر مسکراتے ہوئے اس کے پاس سے گزر گیا۔ سقراط کو مسکراتے دیکھ کر وہ آدمی اور غصے میں آ گیا اور سقراط کو گالیاں نکالنے لگا۔ نہ صرف سقراط بلکہ اس کے خاندان کو بھی برا بھلا کہنے لگا۔ یہ سب ہونے کے باوجود بھی سقراط مسکراتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ جب اس آدمی نے دیکھا کہ میری باتوں کا سقراط پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے آگے گزر گیا۔ شاگرد نے سقراط سے پوچھا کہ آپ نے اس آدمی کی باتوں کا جواب کیوں نہیں دیا، اور تو اور آپ مسکراتے رہے؟ کیا آپ کو اس کی کوئی بات بری نہیں لگی؟ کیا آپ کو اس کی کسی بات پر دکھ نہیں ہوا؟ سقراط نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ شاگرد خاموشی سے پیچھے آنے لگا۔ وہ دونوں چلتے چلتے سقراط کے گھر پہنچ گئے۔ سقراط نے شاگرد کو باہر رکنے کا اشارہ کر کے خود اندر چلا گیا۔ سقراط جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بدبودار سا تولیہ اور کچھ گندے کپڑے تھے جو لگتا تھا کہ کسی کچرے کے ڈرم سے نکالے گئے ہیں۔ سقراط نے وہ تولیہ شاگرد کے ہاتھ میں پکڑایا اور بولا کہ یہ لو، اس سے اپنا ہاتھ منہ صاف کر لو اور یہ کپڑے پہن لو۔ شاگرد نے ہاتھ میں لیتے ہی کپڑے دور پھینک دیے اور بولا کہ میں انہیں کیسے پہن سکتا ہوں، یہ تو بہت بدبودار اور گندے ہیں۔ سقراط نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جس طرح تم ان کپڑوں کو قبول نہیں کر سکتے، بالکل اسی طرح میں کسی کے بدبودار اور گندے الفاظ کیسے قبول کر سکتا ہوں۔ اسی طرح اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہتا ہے اور آپ اس کی باتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، اپنے کام چھوڑ کر ان کی فضول باتوں پر سوچنے لگتے ہیں، ان پر غصہ کرنے لگتے ہیں، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اپنے صاف ستھرے کپڑے اتار کر کسی کے میلے کچیلے اور بدبودار کپڑے پہن لیے ہوں۔